آج بات کریں گے ایک کتاب کی جس کا نام ہے تھنک اگین اور اس کے رائٹر ہیں ایڈم گرانٹ۔ ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کی اور پھر انٹروڈکشن کتاب کا، پھر وہ کتاب میں بتاتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کانفیڈنس پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غلط ثابت ہونے پر میں خوش ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے، ان ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے آتھر کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایڈم گرانٹ ہیں جو کہ امریکہ کے سائیکالوجسٹ ہیں، واٹن اسکول یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے یہ پروفیسر بھی ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ ان کی پہلے 2 کتابیں ہیں گیو اینڈ ٹیک اینڈ اوریجنل، بہت ہی اچھی کتابیں ہیں وہ، اور اس کے بعد اب ان کی ایک اور نئی کتاب آئی ہے جس کا نام ہے تھنک اگین۔ تھنک اگین ان کی بیسٹ سیلنگ۔ ایڈم گرانٹ کہتے ہیں کہ ہم پورے دن میں کوئی نہ کوئی سرگرمی کرتے رہتے ہیں، جیسے کھانا پینا، ٹی وی دیکھنا یا پڑھنا، لیکن ان سب کے ساتھ ایک کام ہر وقت ہوتا ہے، وہ ہے سوچنا۔ اور ہماری سوچ ہی ہماری ڈیفینیشن ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم ہیں، اور جو ہم ہیں وہی ہم سوچتے ہیں۔ یہ کتاب تھنکنگ پہ بات کرتی ہے۔ تھنکنگ پہ پہلے بھی بہت سارا لٹریچر ہے، لیکن ایڈم گرانٹ کا انداز مختلف ہے، کیونکہ انہوں نے سوچنے پہ بات نہیں کی بلکہ دوبارہ سوچنے پہ بات کی ہے۔ ہم جب کسی مسئلے کا شکار ہوں تو ہم سوچ کے ایک ہی بار میں فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی بھی بات کو سوچنے کے بعد پھر سوچیں تو ہم پہلے سے زیادہ اچھا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اور اگر ایڈم گرانٹ کہتے ہیں اگر اس کے بعد پھر سوچیں، تیسری بار بھی سوچیں، تو ہم اس سے بھی زیادہ اچھا نتیجہ نکالیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بات شروع ہوتی ہے انڈیویجول سے، کہ آپ ہیں کون؟ ہیں کون مطلب وہ مخاطب ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور وہ انہیں 4 موڈ بھی کہتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں پروسیکیوٹر۔ ان لوگوں کا کام ہے تنقید کرنا، خود کو اچھا اور دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ وہ نہیں جو کورٹ میں ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ یہ پروسیکیوٹر کورٹ والے نہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ان کا کام تنقید کرنا ہے، نہ تو یہ خود کو چینج کر سکتے ہیں اور نہ یہ لوگوں کی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں ایڈم گرانٹ کہتے ہیں پریچر۔ یہ وہ لوگ، یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ نیک نیت ہیں، یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موٹیویشن اثر کرتی ہے؟ کیونکہ ہمیں سمجھانے والے ہمارے موٹیویشنل سپیکر اتنے زیادہ ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ خود سے بہتر لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ہی کم لوگ ملیں گے جو ایسے ہوں۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو پریچر ہیں، لیکن یہ سوچ کو چینج کر سکتے ہیں، مگر اس حد تک نہیں جتنا وہ ایڈم گرانٹ چاہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسری قسم کے لوگ ہیں پولیٹیشنز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دولت کے بھاگتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں۔ یہ لوگ جھوٹ، عیاری، مکاری جیسی ٹیکنیک استعمال کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں اگر اچھے طریقے سے کی جائے۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو نہ اپنی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی معاشرے کو ان سے کوئی فائدہ ہے۔ اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ، ایڈم گرانٹ کہتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں، پروسیکیوٹر، پریچر اور پولیٹیشن۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر وہ کون سے لوگ ہیں جو اچھا سوچتے ہیں، جن سے معاشرے کو فائدہ ہو، جن کی سوچ اچھی ہو؟ پھر وہ بات کرتے ہیں سائنسٹسٹ کی۔
अब साइंटिस्ट का मतलब नहीं ये कि फिजिक्स बायो पढ़ना शुरू कर दें, बल्कि साइंस उस टेक्निक का नाम है जो मसले की तह तक जाए और उसका हल निकाले। इसलिए इन लोगों को एडम ग्रांट ने साइंटिस्ट कहा है कि ये वो लोग हैं जिनसे माशरे में तब्दीली आती है, जिनसे माशरे में अच्छे काम होते हैं और लोग इनसे सीख सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि इन लोगों के साथ 5 चीज़ें इनकी सोच के साथ मुंसलिक होती हैं। अब वो कौन सी होती हैं, आगे बात करते हैं। 5 चीज़ें जो मुंसलिक हैं इन लोगों से। पहली बात, उनकी ये सोच है कि हमें किसी चीज़ का नहीं पता, बल्कि हमें उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है। दूसरी बात, गलत साबित होने के लिए वो हर वक्त तैयार होते हैं। उनकी ये हरगिज़ सोच नहीं है कि वो बिल्कुल सही हैं। वो ये कहते हैं कि हम गलत साबित होने के लिए रेडी हैं। तीसरी बात, वो ये जानते हैं कि उनसे बेहतर जानने वाले लोग पहले से मौजूद थे, होंगे, वो उनसे अच्छा जानते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, वो उनसे सीख सकते हैं। चौथी बात, वो कहते हैं कि वो इस दुनिया में एक छोटा सा कह लें पुर्जा है, लेकिन अगरचे ये काम बड़े बड़े करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वन, वो कहते हैं कि जो हमने कहा वो हरफ आखिर नहीं है, अपने कहे को हरफ आखिर नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमसे भी अच्छा हो सकता है। ये उनकी क्वालिटीज हैं जो कि एडम ग्रांट ने बताई हैं हमें। एडम ग्रांट ये कहते हैं कि अगर आप साइंटिस्ट का रूप धार लें तो आप देखेंगे आपसे बेहतर कोई सोच सकता है और आप लोगों से सीख सकते हैं। बेहतरी उस वक्त होती है जब उसकी गुंजाइश हो, और गुंजाइश उस वक्त होगी जब आप इनका रूप धारेंगे और इनकी क्वालिटीज आप में होंगी। आगे चलते हैं। फिर एडम ग्रांट बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। पहले तो बात करते हैं उन लोगों की जो कि खुद को कुदरत का करिश्मा समझते हैं, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है। एडम ग्रांट ये कहते हैं कि ये लोग नहीं सीख सकते। और फिर दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी होती है। जैसा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हिम्मत हार जाते हैं। ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वो बताते हैं कि वो लोग भी नहीं सीख सकते जिनमें ओवर कॉन्फिडेंस हो, और वो लोग भी नहीं सीख सकते जिनमें कॉन्फिडेंस लो हो। फिर वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। हम ये समझते हैं कि कोई भी शख्स अगर पढ़ा लिखा हो तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है। एडम ग्रांट कहते हैं कि पहले कोई भी शख्स अगर पढ़ा लिखा हो, उसमें नॉलेज हो, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस हो, फिर उसके बाद स्किल हो, महारत हो, तब कॉन्फिडेंस शुरू होता है। ये एडम ग्रांट का पॉइंट ऑफ व्यू है कॉन्फिडेंस पे। लास्ट में जो बात मुझे बेहद पसंद आई से, एडम ग्रांट कहते हैं कि इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि आप अगर गलत साबित हों। वो कहते हैं गलत साबित होने से ज्यादा खुशी का मकाम नहीं, क्योंकि आज का गलत हो जाना कल के गलत होने से बेहतर है। फिर एक वजह यह है कि गलत साबित होने से क्यों खुशी हो, क्योंकि गलत साबित होने से सीखने वाले लोगों को सीखने का मौका मिल जाता है। फिर कहते हैं अगर आप नाकाम हो जाएं तो खुश हो जाएं, क्योंकि नाकामी से आप सीखते हैं और कामयाब तो आप एक बार होते हैं। हम कामयाब इसलिए भी नहीं होते क्योंकि हम नाकामी से डर जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप नाकामी से खुश हो जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि 10 बार भी अगर आप नाकाम हो जाएं, आप गलत साबित हो जाएं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये थी थोड़ी सी किताब की बात। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं।
کہ ہم اس بک کو کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں جیتنا چاہیے اور کہاں ہارنا چاہیے۔ ہر ڈیبیٹ، ہر ایگزام، ہر جگہ جیتنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ ایڈم گرانٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی خوبیوں کو پالش کرتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایڈم گرانٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر خوبیوں کو پالش کرنے کی بجائے اگر ہم اپنی خامیوں پہ توجہ دیں تو ہم معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اب دوسرا جو لیسن ہمیں اس بک سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سیکھ صرف عاجز بندہ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں، ہم میں اگر ایک قطرہ علم کا ہو اور غرور سمندر کی طرح ہوتا ہے۔ ایڈم گرانٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت سیکھ سکتے ہیں جب آپ اس بات کو مان لیں کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں اور میں ان سے سیکھ سکتا ہوں۔ اور حضرت واصف علی واصف کی بھی یہی کوٹیشن ہے کہ علم کا نام بھی نا علمی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ لائف چینج کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ۔